کیونکہ میں ایک صحافی ہاں، میں کسی دے نال اتنی زیادتی نہیں کرنا چاہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد علی خیالی اس وقت موجود ہوں صلہ میں، اور ہمارے ساتھ ایک نامور صحافی اور سیاست کی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی رکھنے والے آپ کی جانی مانی شخصیت چودھری لیاقت صلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان کے ساتھ ہماری ایک نشست ہے، تو ان سے ہم جانیں گے ان کی زندگی کے حوال اور آزاد کشمیر کے جو آئندہ آنے والے الیکشن ہیں ان کے بارے میں تبصرہ ہوگا، اور مختلف امور پر گفتگو کا تبادلہ خیال ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تہاڈا بڑا مشکور ہاں کہ تسی میرے دفتر 'ਚ تشریف لیاندی، اور میں سارے صحافی جتنے بھی میرے گرد و نواح کوٹلا اور گجرات بمبر دے نے، میں سارے صحافی دل و قدر کرنا، لیکن میرے تسی محسن ہو اور میں میرے دفتر تسی تشریف لیاندی ہے، میں بہت ہی مشکور ہوں تہاڈا. لیاقت صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آبائی ایریا کون سا ہے اور ابتدائی تعلیم کتنی ہے؟ میرا آبائی ایریا موضع صلہ ہے، تحصیل کھاریاں اور ضلع گجرات. آپ صحافی تو ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن سیاست میں دلچسپی کیسے آئی اور اس کی کیا وجہ ہے؟ سیاست دے وچ جدوں اس علاقے دے وچ کوئی روڈ نہیں سی، بجلی نہیں سی، نام و نشان تک نہیں سی. ڈاکٹر اصغر سدوال کلاں تو کیپٹن ڈاکٹر سن. او جناب فوج دے وچ جس واپس آئے اس وقت میری عمر تقریباً 16 تو 17 سال سی، تے میں انہاں دے نال سیاست دے وچ ٹریا اور میں علاقے دے وچ انہاں دے نال پھردا ٹردا رہیا. تے میرے دل دے وچ جڑا ہے وہ لوکاں دیاں جتنے بھی مسائل نے وہ مینوں پتہ لگا کہ ساڈے پنڈاں دے مسائل نے، اور میں اتھوں جڑا ہے نا ڈاکٹر اصغر صاحب تو سیاست نو شروع کیتا، اور 3 تو چوتھی دفعہ میں الیکشن وچ بھی حصہ لیا ہے جنرل کونسلر اور بی ڈی ممبر. اور اس دفعہ آپ نے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کے لیے اپنے جو ہے اساسجات جمع کروائے، تو ان میں کیا پرابلم آئی کہ آپ کے جو کاغذات ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے؟ سر میرے اصل دے وچ پیدائش تے پاکستان دی ہے. مینوں اپنے جڑے آبائی گاؤں سی جموں کشمیر دے وچ میں او دے اساسجات جمع نہیں کروا سکیا، اور وہ ایڈریس میرا نہیں سی لکھیا. میرا ایڈریس جڑا ہے وہ تحصیل کھاریاں اور موضع صلہ دا سی. اور موجودہ جو صورت حال ہے، پہلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں حلقہ LA5 کی. تو یہاں کی کیا پوزیشن ہے، اور آپ کے جو تجزیہ ہے اس کے مطابق کون سی پارٹی ہے جو وہ اقتدار میں آئے گی یا جس کے زیادہ اس وقت زور ہے؟ پہلی گل یہ ہے کہ آزاد کشمیر حلقہ برنالہ دے وچ بھی دنیا مینوں جاندی. انہوں نے پتہ ہے کہ پارٹی لیول دے اتے صفت تو ہٹ کے میرا تعلق کاف لیگ نال ہے، اور میں دلی حمایت جڑی ہے وہ مسلم کانفرنس دی کرنا اتھے برنالہ دے وچ. لیکن پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی دے امیدوار نے، انہاں دی پوزیشن جڑی ہے وہ اچھی جا رہی ہے. اور دوسرا LA7 جو ہے بمبر، اس میں طارق فروق صاحب ہیں اور انوار الحق صاحب ہیں، ان کا کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ کا کیا تجزیہ ہے، آپ کا کیا اندازہ ہے ان دونوں میں سے کون سے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بہتر جا رہے ہیں؟ دیکھو جی، نون لیگ دے طارق فروق صاحب نے کام کاج ہی بہت کروائے نے، اور انہوں دا بھی جٹ برادری نال تعلق ہی، انوار الحق صاحب دا بھی. میرے خیال دے وچ دونوں دا مقابلہ سخت ہوئے گا، لیکن چودھری جڑا نا طارق فروق وہ جیت جائے گا، الیکشن جیتے گا. LA6 میں چودھری سونی صاحب ہیں، عبدالرزاق صاحب ہیں، مسعود صاحب ہیں، راجہ مسعود صاحب. تو یہ تینوں کینڈیڈیٹ پرانے ہیں. چودھری سونی صاحب ہر بار میچ ون کرتے ہیں، الیکشن ون کرتے ہیں. تو اس بار وہ PTI کی طرف سے بیٹنگ کریں گے. تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ ان کا رزلٹ کیسا رہے گا؟ چودھری سونی میں انہوں نے بہت عرصے تو جاننا.
ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸੋਨੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਫਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। और इसके अलावा आप ये बताएं कि आपने एसके का एक ऑफिस बनाया हुआ है यहाँ पे, तो आपकी जो न्यूज़ चैनल है उसके बारे में क्या रेटिंग है और कहाँ तक जा रहा है? आपने पंजाबी चैनल भी बनाया हुआ सारा, तो कहाँ तक जा रहा है ये? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਨੇ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਾਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤਲਾਕਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਐਸਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਨੇ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਾਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ YouTube ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਬੇਲੋਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ दिन रात मेहनत कर रहा जी कि तुहाडे सामने है। ये थोड़ा अरसा पहले आपका एक मसला बना हुआ था, तो आपके साथ सहाफ़ियों ने कैसा तावन किया और महकमा पुलिस ने आपके साथ कैसा तावन किया? देखो ख्याली साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मैं एक सच्चा और खरा इंसान हाँ। सच ਦੇ ਨਾਲ बहुत घट लोग होंगे क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हाँ। मैं किसी के नाल इतनी ज़्यादती नहीं करना चाहता और काफ़ी मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की है और वो बंदा गिरफ्तार किया और उन्हें माफ़ी दे दी कि मेरा वैर तो नहीं सी, चलो ठीक है, उन्हें मेरे एक काम दे खलर